نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ الاشباہ والنظائر، چھٹا قاعدہ عرف اور عادت کے تعلق سے اس میں چند مباحث ہیں۔ دو بحثیں پڑھ لی ہیں بہت ساری ذیلی بحثوں کے ساتھ۔ آج تیسری بحث فرماتے ہیں المبحث الثالث العادت المضطردہ هل تنزل منزلۃ الشرط۔ کہہ رہے ہیں کہ عادت مضطردہ کیا شرط کے درجے میں ہوتی ہے؟ عادت مضطردہ یعنی جو عادت ہر جگہ پائی جائے۔ ایک ہوتی عادت غالبہ یعنی اکثری عادت، کبھی کبھی تخلف بھی ہو جاتا ہے، لیکن مضطرد جو ہے وہ تو ہر جگہ ہے، کوئی تخلف نہیں ہوتا۔ تو کیا ایسی عادت جو عادت مضطردہ ہو، کیا وہ شرط کے درجے میں ہوتی ہے؟ جی ہاں، یہ عرف اور عادت یہ شرط کے درجے میں ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے فتویٰ پڑھا ہوگا کہ قرآن خوانی جہاں پر ہو رہی ہو اور اس پر اجارہ وہاں علاقے میں طریقہ ہو کہ جب بھی کوئی قرآن خوانی کے لیے بلاتا ہے تو نذرانہ دیا جاتا ہے، تو ایسی قرآن خوانی پر بھی ثواب نہیں ہے، کیونکہ وہاں اگر شرط لگا دی جائے کہ ہم قرآن خوانی اسی شرط پہ کریں گے کہ اتنا پیسہ لیں گے، تو یہ بزنس ہو گیا، کاروبار ہو گیا، ثواب کا کام تو ہوا نہیں۔ تو جس طرح سے شرط لگانے سے ثواب ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اگر عرف و عادت جاری ہے تو اس سے بھی یہ چیز متاثر ہوتی ہے، کیونکہ عرف اور عادت شرط کے درجے میں ہوتی ہے۔ المعروف کالمشروط، یہ قول ہے، المعروف کالمشروط۔ تو عادت مضطردہ کیا شرط کے درجے میں ہوتی ہے؟ دیکھیے، فرماتے ہیں اجارہ ظہیریہ یعنی فتاوی ظہیریہ کے کتاب الاجارہ میں مصنف نے فرمایا والمعروف عرفا کالمشروط شرعا، جو چیز عرف و عادت کے اعتبار سے معروف و مشہور ہو وہ شریعت یا شرعی حکم کے اعتبار سے مشروط کے درجے میں ہے، اگرچہ بندے نے شرط نہیں لگائی ہے، لیکن اس کو اسی درجے میں لیا جائے گا کہ گویا اس نے شرط لگا دی ہے۔ کہتے ہیں وقالو فی الاجارات لو دفع، اب دیکھیے کچھ مثالیں اجارات کے بیان میں فقہاء نے فرمایا کہ لو دفع ثوبا الى خیاط لیخیطہ له او الى صباغ لیصبغه له ولم يعین له اجرة ثم اختلف في الاجر وعدمه وقد جرت العادة بالعمل بالأجرة فهل ينزل منزلة شرط الأجرة؟ فی اختلاف۔ ایک سوال پیش کیا ہے کہ اگر کسی نے کپڑا درزی کو دیا، درزی کو کپڑا دیا تاکہ وہ اس کپڑے کو اس کے لیے سل دے، یا رنگریز کو کپڑا دیا تاکہ اس کپڑے کو اس کے لیے رنگ دے، اور کوئی اجرت متعین نہیں کی، سلنے کے لیے دیا اور کسی اجرت کی چارج کی بات نہیں ہوئی، رنگنے کے دیا تب بھی اجرت طے نہیں ہوئی، تو اب یہ جو ہے یہ جو اجارہ فاسدہ ہے کہ اجرت ہی متعین نہیں کی۔ اب اس کے بعد اختلاف کیا ہوا؟ بعد میں جب وہ کپڑا لینے گیا، بعد میں اختلاف جو ہے اجر اور عدم اجر کا اختلاف ہوا، کتنا چارج ہوگا اس کا اختلاف نہیں ہے، پیسے دینے بھی ہیں کہ نہیں دینے ہیں، اس کی اجرت ہے بھی کہ نہیں ہے، اس پر اختلاف ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس نے اجرت کا ذکر کیا نہیں اور اس نے متعین کی نہیں، تعین کی نہیں، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ فری میں وہ سل رہا ہے یا فری میں یہ کلر کا رنگ رہا ہے، تو اس لیے بعد میں اختلاف ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اجرت دو، اور کپڑا جس نے دیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اجرت کی بات تو ہوئی نہیں تھی، فری میں تم نے کام کیا ہے، اگر کوئی اجرت ہوتی تو تم نے اس کا مطالبہ کیا ہوتا یا اس کی تعین کی ہوتی۔ تو اجرت اور عدم اجرت کا اختلاف ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟
اب دیکھیے فرماتے ہیں کہ اگر عادت جاری ہے وہاں پر اجرت پر عمل کی، اگر وہاں پر عرف و عادت جاری ہے کہ یہ کام اجرت ہی پر ہوتا ہے، تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ عادت اور یہ عرف اجرت کی شرط کے درجے میں ہے کہ اس علاقے میں جو بھی درزی سلتا ہے وہ پیسے سے سلتا ہے، جو بھی رنگریز رنگائی کرتا ہے وہ چارج کرتا ہے. اگر یہ عرف و عادت جاری ہے تو اس بندے نے جو کپڑا اسے رنگنے یا سلنے کے لیے دیا یہ شرط کے درجے میں ہو گئی، یہ دینا جو ہے شرط کے درجے میں ہو گیا معاملہ. اس لیے یہاں پر اس کو سوال کے انداز میں رکھ رہے ہیں کہ کیا یہ اجرت کی شرط کے قائم مقام ہے، اس علاقے میں اجرت پر سلنا اور اجرت پر رنگائی کرنا کیا یہ اجرت کی شرط کے درجے میں ہے. فرماتے ہیں اس میں امام اعظم ابو حنیفہ اس میں اختلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لا اجرت لہ، خیاط یا سباق کے لیے کوئی اجرت نہیں ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کان السابغ حریفا لہ ای معاملا لہ فلہ الاجر والا لا. فرماتے ہیں کہ اگر رنگریز ایسا پیشہ رکھتا ہو، وہ اس کا پیشہ ور ہو، رنگائی کا پیشہ ور ہے وہ، یعنی وہی معاملہ وہی عمل کرتا ہے تو اس کو اجر ملے گا. اور اگر یہی اس کا پیشہ نہیں ہے تو پھر تو اجرت کی بات نہیں ہوئی تھی، تو کس بات کا اجر؟ اگر اجرت ہوتی تو اسی وقت ہے کہ طے کی جاتی. تو اگر اس کا پیشہ ہے تب تو اجرت کا حقدار ہے وہ، اور پیشہ نہیں ہے تو وہ اجرت کا حقدار نہیں ہے. امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کان السابغ معروفا بهذه الصنعة بالاجر وقیام حاله بها کان القول قوله. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رنگریز اگر اسی کام سے معروف و مشہور ہے کہ وہ یہ کام بالاجر اجرت پہ کرتا ہے، اس علاقے میں یہ جو رنگریز ہے یہ معروف ہے کہ یہ کام یہ پیسے پہ کرتا ہے، اور اس کے حالات کا قیام جو ہے اسی کام پر چلتا ہے، یعنی اس کا بزنس ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کا دھندا ہے، اس کے گھر کے اخراجات اسے وہ اپنے حالات کو مینٹین جو کرتا ہے وہ اسی پیشے سے کرتا ہے. ایسی صورتحال میں کہتے ہیں کہ بات اسی کی مانی جائے گی، سابق کی یا خیاط کی، رنگریز کی یا پھر یہ کہ وہ جس کا مسئلہ یعنی ٹیلر جو ہے درزی کی. اگر عرف لوگوں میں وہ مشہور ہے کہ وہاں وہ پیسے سے کام کرتا ہے تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چارج ملنا چاہیے، اس کی بات مانی جائے گی. وَإِلَّا فَلَا اعْتِبَارَ لِلظَّاهِرِ الْمُعْتَادِ، ورنہ ظاہر معتاد کا کوئی اعتبار نہیں ہے. امام محمد کے نزدیک ظاہر معتاد عام طور پر عادت یہی ہے کہ یہ کام پیسے سے لیے جاتے ہیں، اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا. اعتبار اس بات کا ہوگا کہ وہ جو بندہ جو رنگریز ہے وہ اس علاقے میں مشہور ہے کہ پیسے پہ یہ کام کرتا ہے، اور اسی سے اس کا گھر کا جو ہے نا اس کے گھر کے اخراجات چلتے ہیں، تو اس کی بات مانی جائے گی. ظاہر معتاد کی بات ظاہر معتاد کا اعتبار نہیں ہوگا. اب دیکھیے یہ مسئلہ پیش کیا انہوں نے، اور آخر میں مفتہ بہی قول جس کی تلاش ہمیشہ ہم لوگوں کو رہتی ہے، فرماتے ہیں وقال الزیلعی، امام فخر الدین زیلعی نے تبیین الحقائق میں فرمایا والفتوى علی قول محمد رحمہ اللہ، فتویٰ امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہے. دیکھ لیا آپ نے کیا مسئلہ تھا کہ بات یہ ہے کہ المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً شرعاً، جو چیز عرفاً معروف ہوگی شرعاً اس کو اسی درجے میں رکھا جائے گا کہ گویا کی شرط لگ چکی ہے، یعنی اس کی صلاحیت ہو چکی ہے. تو کپڑا کسی نے درزی کو دیا، رنگریز کو دیا سلنے یا رنگنے کے لیے، کسی اجرت کی بات نہیں ہوئی، بعد میں اختلاف ہوا کہ اجرت دینی پڑے گی نہیں دینی پڑے گی. 3 اقوال آ گئے. امام ابو حنیفہ کا قول کہ جب اجرت کا معاملہ ہوا ہی نہیں تھا تو اجرت نہیں ہے. امام ابو یوسف نے رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کام اس کا پیشہ ہے تو اجرت دینی پڑے گی.
پیشہ نہیں ہے تو پھر فری میں ہے۔ امام محمد نے فرمایا کہ پیشہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس خطے میں یہ بندہ معروف و مشہور ہے کہ اسی سے اس کے گھر کے اخراجات چلتے ہیں اور یہ کام پیشے کے طور پہ کرتا ہے۔ صرف پیشہ ہونا الگ بات ہے اور پیشے کے طور پر معروف و مشہور ہونا یہ الگ بات ہے، تو اس کی بات مان لی جائے گی۔ فتویٰ امام محمد کے قول پر ہے، دیکھ لیجئے۔ یہ بات ہو گئی کہ المعروف عرفاً کل مشروط شرطاً، کل مشروط شرعاً، تو عرف کا بڑا اعتبار ہے۔ عرف جو ہے اگر مترد ہو جائے، عادت اگر مترد ہو جائے تو شرط کے درجے میں ہو جاتی ہے۔ آگے آتے ہیں ولا خصوصیت لصابغ بل کل صانع نصب نفسه للعمل بأجرت فإن السکوت کالاشتراط۔ یہ جو ابھی یہ مسئلہ جو آیا ہے اس میں رنگریز اور خیاط کا تذکرہ آیا نا، اور خاص طور سے امام محمد کا جو صراحت ہے وہ رنگریز کے بارے میں ہے۔ تو کیا یہ مسئلہ خالی رنگریز کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں ہے، ہر پیشہ ور۔ فرماتے ہیں کہ سابق کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اس مسئلے میں، بلکہ ہر وہ صانع، ہر وہ کاریگر جو اپنے آپ کو کسی عمل کے لیے اجرت پر متعین کر دیتا ہے کہ میں یہ کام اجرت پہ کرتا ہوں، اسی طور پر اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، لوگوں سے دکان کھول لی، ایڈورٹائز کیا، لوگوں سے بات کی، لوگوں سے کام مانگا، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور و معروف ہو گیا کہ یہ کام پیسے سے کرتا ہے، یہ اس کا پیشہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ صرف سابق اور خیاط کی بات نہیں ہے، بلکہ جو بھی کوئی کام اجرت پر کر رہا ہو اور اسی کے لیے اپنے آپ کو اس نے متعین کیا ہو، رکھا ہو، تو اس کا خاموش رہنا بھی اشتراط کے درجے میں۔ خاموش رہنے کا مطلب نہیں ہے کہ فری میں کام کر دوں گا، یہ خاموش ہونے کے باوجود اس کی جو سماج میں پوزیشن ہے کہ وہ چارج پر یہ کام کرتا ہے، یہ خود اشتراط کے درجے میں ہے، لہٰذا وہ اجرت کا مستحق ہوگا۔ اب دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ، آپ دیکھیں آج کل لوگوں کا پیشہ ایک ہے لیکن کچھ دوسرے کام وہ لوگ شوقیہ کرتے ہیں، تو شوقیہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ فری میں کر رہے ہیں، چارج نہیں کریں گے، یا پھر خدمت خلق کے طور پہ کر رہے ہیں، یا مسلمانوں کی خدمت یا غریبوں کی خدمت، یا ایک جو ہے وہ لوگوں سے رابطہ بنانے کے لیے نیٹ ورکنگ، سوشل جو ہے وہ نیٹ ورکنگ کے لیے کر رہے ہیں وہ لوگ۔ بہت سارے ایسے خاص طور سے ریٹائرڈ لوگ ایسا کرتے ہیں، ایک پیشہ ہے، اس پیشے میں 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ کام کیا، باقی پھر معاشرے میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے بندہ چارج سے کرے گا۔ پیشے سے ہٹ کر کے لوگ کام کرتے ہیں، فری میں کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی کسی کا کوئی کام کر دے، اگر وہ کام اجرت پر ہے تو اس وقت جب کام دیا جا رہا تو اجرت کی بات ہونی چاہیے تھی نا۔ اگر اجرت کی بات ہی نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ فری میں ہے، اس لیے یہ مسئلہ سامنے آیا۔ فرماتے ہیں وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ نُزُولُ الْخَان وَدُخُولُ الْحَمَّامِ وَالدَّلَّالِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَہ۔ اسی قبیل سے یہ سب اور مسائل بھی ہیں۔ ہر خالی جو ہے وہ سابق اور خیاط کی بات نہیں ہے، یا صرف پیشہ ور کی بات بھی نہیں ہے کہ کسی کام کو اس نے پیشہ بنا لیا، اس کی بات بھی نہیں ہے، بلکہ اجارے کی اور ساری صورتیں اس میں آتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نزول الخان کہا کہ سرائے میں، مسافر خانے میں کوئی بندہ، کسی بندے نے قیام کیا، سرائے میں کسی بندے نے قیام کیا، وہاں نزول کیا، ایک مسافر چلا جا رہا ہے، کہیں رات میں اتر کر کے پوچھا کہ کوئی مسافر خانہ ہے، تو ملا، تو وہاں گیا، کمرہ کھلوایا، وہاں جا کے سویا رات بھر۔ تو کیا مطلب؟ مہمان بن گئے، آپ کو اب کھانا بھی دیا جا رہا فری میں اور رہنا بھی فری میں دیا جا رہا ہے۔ جب وہ خان ہے، جب وہ سرائے ہے، جب وہ مہمان، وہ جو کیا نام ہے ہوٹل ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں آپ نزول کریں گے تو آپ کو چارج دینا پڑے گا، اگرچہ چارج کی کوئی بات نہ ہوئی ہو۔ اسی طرح سے دخول الحمام کی بات ہے کہ حمام میں داخل ہو رہے ہیں آپ،
پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ہر گھر میں جو ہے وہ بیت الخلاء اور غسل خانہ یہ سب نہیں ہوتا، تو علاقے میں جو ہے وہ گاؤں میں ایک حمام بنا دیا جاتا تھا. لوگ بزنس کے طور پہ بنا لیتے ہوں گے. آج کل جو ریلوے اسٹیشن یا جو ہے ایئرپورٹ وغیرہ پہ یا پبلک پلیسز پہ ایسا ہوتا ہے بازاروں میں کہ جو ہے وہ استنجا کے لیے جگہ بنا دی، اور جو بھی استنجا کرنا چاہ رہا ہے اس سے کچھ فیس لی، 5 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ، اور پھر استنجا کرنے دیا. تو پہلے حمام کا ایسا انتظام ہوتا تھا، گھروں میں نہانے کے پانی کا اور گرم پانی کا اور اس طرح سے انتظام نہیں ہوتا تھا. تو حمام کا باقاعدہ حمام غسل خانے بنائے جاتے تھے، وہاں پہ پانی گرم کیا جاتا تھا، اور لوگوں کو نہانے کی سہولت تیار دے دی جاتی تھی. تو جو وہاں پر حمام میں جائے گا استعمال کرے گا اسے اس کا رینٹ دینا پڑے گا، اس کا چارج دینا پڑے گا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چارج اوپن ہے، بالکل پتا ہے سب کو، تو جو بندہ وہاں بیٹھا ہوا وہ تو نہیں بتائے گا. کوئی ضروری نہیں ہے بتائے کہ آپ 25 روپیہ دیجئے پھر نہائیے. تو جو بھی ایسے حمام میں داخل ہوگا وہ اجرت ہی سے داخل ہوگا، اگرچہ ذکر نہیں ہے. اگر وہ معروف ہے اس علاقے میں تو المعروف کالمشروط کے درجے میں ہے، لہذا جب حمام سے فارغ ہوگا اسے چارج دینا پڑے گا. اسی طرح دلال اور سمسار کی بات کر لیجئے، جو یہ لوگ ایجنٹ ہوتے ہیں، بروکرز ہوتے ہیں، یہ لوگ ایجنٹ کا کام کرتے ہیں، بروکری کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو زمین بتاتے ہیں، پلاٹ بتاتے ہیں، گھر دکان دکھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، اور ریٹ طے کرواتے ہیں، سارا معاملہ بیچ کا کرتے ہیں. تو کیا ان کا دلال ہونا یہ خود اس بات کی کے لیے کافی ہے کہ وہ یہ کام چارج پر کر رہے ہیں، لہذا جب کام ہو گیا تو ان کو چارج دینا پڑے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ فری میں کر رہے ہیں. تو یہ سب جو ہے نا نزول الخان والی صورت ہے، یا دخول الحمام والی، یا دلال والی صورتیں، ان سب میں چارجز ہوں گے. کیسے چارجز ہوں گے؟ اسی بنیاد پر کہ یہ معروف ہے، اس علاقے میں یہ بندہ کمیشن پہ کام کرتا ہے، فری میں کام نہیں کرتا، تو پھر دینا پڑے گا. کما فی البزازیہ. یہ سب مسائل جو ہے نا عرف پر مبنی ہے. ومن ھذا القبیل، اسی قبیل سے المعد للاستغلال کما فی الملتقط. معد للاستغلال یعنی وہ چیز جو آمدنی انکم کے لیے تیار کی گئی ہو. استغلال آواز رک گئی حضور. جی حضرات، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت آ رہی ہے. جی حضور. اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. ہاں، ابھی کنیکشن پہلے رک گئی. ڈراپ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے. کہاں تک؟ جی اسکرین شو نہیں ہو رہا ہے. جی
ومن هذا القبیل المعد کالاستغلال، یہاں سے جی پڑھنا جی ہے. ٹھیک ہے شروع کرتا ہوں پھر. اسکرین شو نہیں ہو رہا ہے. جی اسکرین شو نہیں کر رہی ہے. جی جی کتاب نہیں دکھ رہی ہے. میں کرتا ہوں. ایک منٹ رک جائیے ذرا کنیکشن ڈراپ ہو گیا تھا. ہاں مجھے لگتی ہے جی. جی بتائیے اب جی عبارت حضرت نظر آ رہی ہے. جی عبارت آ رہی ہے نظر حضور. نظر آ رہی ہے. جی حضرت عبارت آ رہی ہے نظر. چلیے چلیے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ لوں چارجنگ. ہاں فرماتے ہیں کہ بات یہ چل رہی ہے کہ جو بات معروف ہوتی ہے اور خاص طور سے اگر وہ عرف و عادت مترد ہے تو وہ شرط کے درجے میں ہے اگرچہ شرط نہ لگائی گئی. تو فرماتے ہیں آخری والی بات وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الْمُعَدْ لِلْاِسْتِغْلَال. معد للاستغلال بھی اسی قبیل سے ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جو استغلال کے لیے تیار کی گئی ہو، آمدنی اور انکم کے لیے تیار کی گئی ہو. آپ کبھی کبھی کوئی گھر بناتے ہیں کرائے پہ دینے کے لیے، تو اب کوئی بندہ آیا اور اس نے آپ سے بات کی کہ جناب ایک ہفتے کے لیے مجھے اس گھر میں رہنے دو، تو آپ نے رہنے دیا اور ایک ہفتہ رہنے کے بعد وہ جناب مہمان کی طرح ہاتھ جھاڑ کے نکل گئے، تو آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں کہ جناب کرایہ دے کے جاؤ، یہ فری میں رہنے کے لیے مکان تھوڑی تھا. اسی طرح سے آپ نے گاڑی خریدی کرائے پہ دینے کے لیے، اب وہ منگنی میں جا رہی ہے، تو جو بھی لے کے جا رہا طے نہیں ہے اگرچہ مگر پھر بھی جب استغلال ہی کے لیے اسے تیار کیا ہے تو آپ چارج لے سکتے ہیں اور اسے دینا پڑے گا. تو یہ صرف رنگائی اور کپڑے کی سلائی اور مہمان خانہ اور حمام کی اجرت، یہ یہیں تک دو چار مثالیں نہیں، کوئی بھی چیز جو بھی معد للاستغلال ہے، یعنی آمدنی پیدا کرنے کے لیے جو چیز تیار کی گئی ہے، اس سب کا معاملہ یہی ہے کہ اگر وہ اس طور پر معروف و مشہور ہو جائے تو چاہے اجرت کا ذکر ہو نہ ہو، جو بندہ بھی اسے استعمال کرے گا اسے اجرت دینی پڑے گی. کما فی الملتقط وَلِذَا قَالُوا المعروف کالمشروط. اسی وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ جو معروف ہے وہ مشروط کے درجے میں ہے. فعل المفتی فعل المفتى به صارت عادته کالمشروط صریحا. تو مفتہ بہی قول پر جو اس چیز کی عادت ہے وہ عادت صراحتاً مشروط کے درجے میں ہو جائے گی. جی اب آگے فرماتے ہیں وَهُنَا مسئلتان لم ارہم الآن. یہاں دو اور مسئلے ہیں جو میں آج تک کہیں صراحتاً اس کو نہیں دیکھ سکا. مصنف فرما رہے ہیں وہ کون سے دو مسئلے ہیں؟ فرماتے ہیں یمکنو تخریجہما
علی ان المعروف کالمشروط، یہ جو دو مسئلے ہیں جن کی صراحت نہیں ملی، ان کو اسی قاعدے پر ان کی تخریج ممکن ہے کہ المعروف کالمشروط کے انداز میں ہی، یا اسی پر اس کی تخریج ممکن ہے کہ یہ مسئلہ بھی اسی سے طے کیا جائے کہ یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیے وفی البزازیہ المشروط عرفاً کالمشروط شرعاً، یعنی یہ المعروف کالمشروط ہی کا والے قاعدے کا کی دوسری شکل بیان کر رہے ہیں کہ بزازیہ میں یہ قاعدہ یوں ہے، المشروط عرفاً، جو چیز عرفاً مشروط ہو وہ شرعاً مشروط کے درجے میں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات تو بتا دی کہ المعروف کالمشروط، اور یہ کہ جو چیز عرفاً مشروط کے درجے میں ہوتی ہے وہ شرعاً بھی مشروط کے درجے میں ہوتی ہے۔ ان قواعد پر، ان اصول پر دو مسئلوں کی تخریج ممکن ہے۔ کون سے دو مسئلے ہیں؟ فرماتے منہا، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لو جرت عادت المقترض برد ازید مما اقترض هل يحرم اقراضه تنزیلا لعادته بمنزلة الشرط۔ سوال کے انداز میں پیش کیا ہے مصنف نے اس کو کہ اگر قرض خواہ کی عادت جاری ہو چکی ہے، جس نے قرض لیا ہے اس کی عادت جاری ہے کہ جب بھی وہ قرض لیتا ہے تو جب واپس کرتا ہے کچھ بڑھا کے دیتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر اتنا ہی دوں گا تو لوگ دیں گے، کہ عادت ہے اس کی 1,00,000 روپیہ لیا تو 4-6 مہینے کے بعد جب واپس کرنا ہوتا ہے تو 1,05,000 دیتا ہے، وہ تو 4,000 روپیہ بڑھا کے دیتا ہے۔ تو مقترض کی، قرض لینے والے کی عادت جاری ہو چکی ہے کہ جب بھی وہ واپس کرتا ہے برد ازید مما اقترض، جتنا قرض لیا ہے اس سے زائد لوٹاتا ہے۔ تو اب ایسی اس کی عادت معروف ہو چکی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسے بندے کو قرض دینا حرام ہے؟ کہ وہ زیادہ دیتا ہے تو وہ سود ہو گیا، قرض پر نفع دے رہا ہے تو سود ہوا، وہ ربا ہے، اور اس پہ ربا کی، سود کی، انٹرسٹ کی، زائد رقم کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، کوئی معاملہ طے نہیں ہوا تھا، بس اس کا طریقہ ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے، اور آ کر کے ہم سے اس نے قرض مانگا تو اب اندازہ ہو گیا کہ ہمیں بھی ایسے ہی کرے گا۔ تو کیا عرفاً جو چیز مشہور ہے وہ اس درجے میں ہو جائے گی کہ گویا ہم ایسا ہی معاملہ کر رہے ہیں؟ اگر اس درجے میں ہو جائے گی تو سود ہوگی، ربا ہو گیا، سود اور ربا کا تحقق ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ایسے بندے کو قرض دینا حرام۔ تو فرماتے ہیں کہ کیا ایسے شخص کو قرض دینا حرام ہوگا؟ تنزیلا لعادتی بمنزلۃ الشرط، اس کی عادت کو شرط کے درجے میں رکھ کر، اس کی عادت ہے، اس کا مطلب یہ کہ اگرچہ شرط نہیں کیا لیکن شرط ہو گئی، اس نے کہا کہ لاؤ 1,00,000 روپے دو بطور قرض، ہم آپ کو 1,05,000 دیں گے، کہا تو نہیں لیکن عادت جو ہے وہ کہنے کے درجے میں ہو گئی۔ اگر ایسا ہو تو ایسے بندے کو قرض دینا حرام ہوگا، جی ایسے بندے کو قرض دینا حرام ہے۔ یہاں پر تو شرط کے درجے میں کہا نا، لیکن اس پہ آپ دیکھیے حموی میں کیا لکھا ہے، جواب تو نہیں دیا لیکن جواب اس طرح اخذ کر سکتے ہیں کہ جب بات ہی یہ چل رہی ہے کہ المعروف ہے عرفاً کالمشروط شرعاً، کہ یہ معروف و مشہور ہے کہ وہ زیادہ دیتا ہے، اور جو چیز معروف ہوتی ہے وہ شرط کے درجے میں ہوتی ہے، تو پھر یہ شرط کے درجے میں ہو کر کے ربا قرار پائے اور ایسے بندے کو قرض دینا حلال نہ ہو۔ لیکن علامہ حموی نے اپنے حاشیے میں فرمایا کہ نہیں، اس کو مکافات پر محمول کر سکتے ہیں، اس کو مکافات پر محمول کر سکتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اس نے لیا ہے قرض 1,00,000 روپے اور کچھ اضافے کی بات نہیں ہے، اضافے کی کوئی شرط نہیں ہے، اب وہ طریقہ اس کا ہے کہ وہ بڑھا کے دیتا ہے، تو وہ بڑھوتری جو کی اس نے
وہ مکافات کے طور پر ہے، احسان کا بدلہ احسان۔ یہ قرض دیتا کیوں؟ قرض دینے والے نے اس کے ساتھ احسان کیا تو احسان کا بدلہ وہ چکا رہا ہے، تو کچھ زیادہ دے رہا ہے۔ تو اگر مشروط نہیں ہے تو پھر یہ مکافات ہے، یہ انعام ہے، یہ تحفہ ہے، یہ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ وَمِنْهَا لَوْ بَارَزَ كَافِرٌ مُسْلِمًا وَاضْطَرَدَتِ الْعَادَةُ بِالْأَمَانِ لِلْكَافِرِ هل يكون بمنزلة اشتراط الأمان له فيحرم على المسلمين إعانة المسلم عليه۔ دوسرا مسئلہ دیکھیے، اگر کسی کافر نے مسلمان کو مبارزت کی دعوت دی، مسلمان کے مقابلے میں آ گیا، آمنا سامنا ہو گیا، کسی کافر نے کسی مسلمان کو مبارزت، مسلمان سے مبارزت کی، لڑائی کے لیے سامنے آ گیا، فرماتے ہیں کہ عادت اس علاقے وہاں پہ مترد ہے کہ کافر کو امان دیا جاتا ہے کہ کفار وہاں پر امان ہی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ حربی نہیں ہے، وہ مستامن ہے یا ذمی ہے، عادت ہے۔ یہ اپنے دار کی بات ہو رہی ہے، دارالاسلام کی، کہ دارالاسلام میں کسی کافر نے کسی مسلمان سے لڑائی کی بات کی اور لڑائی کرنے لگ گیا، تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ کافر اس دارالاسلام میں ہے تو کیا وہ امان کے ساتھ نہیں ہے؟ خاص اس کافر کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، لیکن عرف و عادت جاری ہے کہ سلطان اسلام نے یہاں کے کفار کو بطور مستامن یا بطور ذمی رکھا ہوا ہے، عادت اس پہ جاری ہے کہ کافر کو امان دیا گیا ہے۔ تو جب کافر کو امان دیا جا چکا تو حل یکون بمنزلت اشتراط الامان لہو، تو کیا یہ جو حالت ہے یہ اشتراط امان کے درجے میں ہے؟ اگر اشتراط امان کے درجے میں ہو تو مسلمانوں کا اس مسلمان کی مدد کرنا حرام ہوگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کافر دارالاسلام میں موجود ہے تو کافروں کی دارالاسلام میں موجودگی یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسے امان حاصل ہے، ورنہ کیسے وہ یہاں پر موجود ہے؟ عادت مترد ہے کہ کفار یہاں پر رہیں گے تو امان کے ساتھ رہیں گے، ورنہ ان کو باہر رکھا جائے گا۔ تو اب ایک کافر نے وہاں پر ایک مسلمان سے لڑائی کی دعوت دی اور سامنے آ گیا، تو اگر کافر اور مسلمان میں لڑائی ہونے لگ گئی تو مسلمان اگر اس مسلمان کی مدد کریں گے تو کافر کے خلاف میں مدد کی تو کافر کو پروٹیکشن کہاں دی؟ سلطان اسلام نے تو امان دے دی ہے، تو ایسے کافر پر حملہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ایک کافر اور مسلم لڑنے لگ گئے تو دیگر مسلمین اس مسلمان کی مدد کرنے لگ گئے، تو پھر اس کافر کا لحاظ کہاں کیا؟ اس لیے فَيَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِعَانَةُ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِ، مسلمانوں پر اس مسلم کی مدد حرام ہے۔ ایک سوال کے طور پہ کہا، اگر جو چیز معروف ہوتی ہے وہ مشروط کے درجے میں ہو تو ہاں مسلمانوں کا اس مسلمان کی مدد کرنا حرام ہوگا۔ جی وجہ وہی ہے کہ کفار دارالاسلام میں یوں ہی کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس کا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے امان ہے، اور جب اسے امان ہے تو اس کی جان، اس کے مال کا لحاظ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ دو سوالات تھے، دونوں کو اس انداز سے بیان کیا ہے مصنف نے کہ اس کا جواب نہیں دیا، لیکن چونکہ شروع ہی میں فرما دیا کہ اسی المعروف کالمشروط پر تخریج ممکن ہے تو اسی پر تخریج کی جائے، تو پہلے والے مسئلے میں ایسے بندے کو قرض دینا حرام ہوگا، اور دوسرے والے مسئلے میں ایک مسلمان
کافر سے لڑائی کر رہا ہے تو اس مسلمان کی مدد کرنا حرام ہے؟ یہ ہوگا جواب۔ فرماتے ہیں وحین تالیف هذا المحل ورد علی سوال فی من آجر مطبخا لطبخ السکر وفی فخار اذن للمستاجر فی استعمالها فتلف ذلك وقد جرى العرف في المطابق بضمانها على المستاجر۔ یہ سوال آیا علامہ زین ابن النجیم صاحب اشباح کے پاس، تو اس سوال کا جواب انہوں نے کیا دیا؟ پہلے سوال سمجھیے اور پھر جواب۔ سوال یہ ہے، کہہ رہے کہ یہ جب اس مقام کی جب میں تالیف اور تصنیف کر رہا تھا تو میرے پاس ایک سوال آیا۔ سوال ایسے بندے کے بارے میں کہ جس نے ایک باورچی خانہ اجارے پہ دیا، آجر مطبخا لطبخ السکر، شکر پکانے کے لیے۔ لگتا یہ ہے کہ وہ اونٹ وغیرہ جو ہے گنا، اس کا رس نکالا جاتا ہے، پھر اس کے رس کو بناتے ہیں تو گڑ بناتے ہیں، پھر شکر بناتے ہیں، تو بہت بڑے بڑے برتن چاہیے، بہت بڑے بڑے دیگ چاہیے اس کو پکانے کے لیے۔ باقاعدہ یہ کاروبار کسی کا ہے تو یہ تھوڑی چھوٹے سے باورچی خانے میں ایک ڈگچی میں پک جائے گا، تو بہت بڑا مطبخ کوئی ہو پکانے کی جگہ، وہاں پر یہ معاملہ ہو تو یہ تو اجارے پہ چلے گا معاملہ۔ تو کسی نے ایک مطبخ شکر پکانے کے لیے اجارے پہ دیا، اور اس مطبخ میں کچھ ٹھیکریاں، کچھ اینٹیں موجود ہیں، یعنی وہ چیزیں جس کو ہم لوگ کچکنی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، کہ اس پر دیگ کو رکھا جاتا ہے۔ اگر دیگ رکھنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو پھر ہوا جائے گی نہیں، تو آگ جلے گی نہیں اور چیز پکے گی نہیں۔ تو وہاں پر فخار یعنی اینٹ کے، ٹھیکری کے کچھ اس سے چیزیں بنی ہوئی رکھی ہیں، تو مستاجر کو موجر نے اجازت دے دی فی استعمالها، کہ ان فخار کو آپ جو ہے نا استعمال کرو۔ یعنی اجارہ صرف مطبخ کا ہے، فخار کا اجارہ نہیں ہے۔ لیکن جب بندہ وہاں پر شکر پکانے کے لیے آیا تو اس اچکنی کی بھی ضرورت ہے، کچھ سپورٹ دیگ رکھنے کے لیے کچھ جو رکھا جاتا ہے اس کی ضرورت ہے، اور اس کی اجازت دے دی، تو یہ اجازت ایک فری میں اجازت ہوئی۔ اب اس کو استعمال کیا، استعمال کی وجہ سے فتلف ذالک کا وہ چیز ضائع ہو گئی، جل گئی، خراب ہو گئی، گم ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا تاوان دینا پڑے گا یا نہیں؟ فرماتے وقد جرى العرف في المطابخ بضمانها على المستاجر، اور عرف جاری ہو چکا تھا کہ مطابخ میں فخار کا تاوان مستاجر پر ہوتا ہے۔ جو اجرت پہ مطبخ لے گا، اگر فخار وہاں پہ استعمال کیا اس نے اور وہ چیز ضائع ہو گئی تو اس کا چارج، اس کا تاوان اسے مستاجر کو دینا پڑے گا۔ یہ وہاں پر عرف جاری ہے۔ تو اب جب میرے پاس یہ سوال آیا تو علامہ زین ابن نجیم فرماتے اس کا جواب میں نے دیا، کیونکہ عرف وہاں پر جاری ہے کہ دوسری چیزیں بھی اگر کوئی استعمال کرتا ہے اور وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے تو اس کا تاوان دینا پڑے گا، عرف جاری ہے، تو یہاں بھی تاوان دینا پڑے گا۔ فَأَجَبْتُ بِأَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ، میں نے جواب یہ دیا کہ معروف مشروط کے درجے میں ہے۔ فَصَارَ كَأَنَّهُ صَرَّحَ بِضَمَانِهَا عَلَيْهِ، تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ایسے ہی ہو گیا گویا کہ موجر نے فخار کے تاوان کی صراحت اس کے اوپر کر دی تھی کہ تم کو میں دے رہا ہوں اور تمہیں اس کا تاوان دینا پڑے گا اگر یہ ضائع ہو جائے۔ یہ جواب دیا۔ لیکن دیکھیے اس پر علامہ حموی نے اور دیگر محشی حضرات نے کہا کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے، یہ جواب صحیح نہیں ہے، یہ جواب اسی پر مبنی ہے، عرف اور عادت پہ۔ اس علاقے میں عرف و عادت جاری ہے کہ کوئی چیز کوئی اجارے پہ لیتا ہے تو وہ چیز اگر
تباہ ہو جائے، ضائع ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو مستاجر کو اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ اس بنیاد پر یہاں پر بھی فتویٰ یہی دے دیا کہ ہاں تاوان دینا پڑے گا۔ حالانکہ اصل مذہب کیا ہے؟ اصل مذہب یہ ہے کہ ضمان مستاجر پہ نہیں ہے۔ آپ نے اجارے کے بیان میں پڑھ لیا ہے، مستاجر پہ تاوان نہیں ہے۔ اسی طرح عاریت کے طور پہ کوئی چیز دیا تو اس پہ بھی تاوان نہیں ہے۔ عاریت کے طور پہ کوئی سامان دیا، ادھار دے دیا، اور وہ چیز ضائع ہو گئی تو امانت ضائع ہو جانے سے مستعیر پر تاوان نہیں ہے۔ اسی طرح سے مستاجر نے کوئی چیز اجارے پہ، کرائے پہ لی اور تعدی نہیں کی، ٹھیک سے استعمال کرتا رہا، لیکن وہ سامان ضائع ہو گئے، سامان ضائع ہو گیا تو اس پر تاوان دینا نہیں ہے، مستاجر پر تاوان دینا نہیں ہے، اور مستعیر پر بھی تاوان دینا نہیں ہے۔ اس لیے اگرچہ وہاں پر عرف جاری ہو، لیکن اس کا تاوان مستاجر پر نہیں ہوگا۔ اور یہ فتویٰ جو ہے علامہ حموی نے کہا کہ یہ فتویٰ درست نہیں ہے۔ آگے دیکھیے فرماتے والعاریۃ اذا اشترط فیہا الضمان علی المستعیر تصیر مضمونۃ عندنا فی روایت۔ فرماتے ہیں کہ عاریت اگر اس میں ضمان کی شرط لگا دی جائے مستعیر پر تو تصیر مضمونۃ، وہ چیز مضمون ہو جاتی ہے، وہ عاریت مضمون ہو جاتی ہے، یعنی اس کا تاوان مستعیر پر واجب ہو جاتا ہے۔ عندنا، ہمارے نزدیک، یعنی فقہائے حنفیہ کے نزدیک۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، فی روایتن کہا انہوں نے، اس کا مطلب یہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک روایت ہے۔ فقہائے حنفیہ کے نزدیک جو ہے اس پہ تاوان نہیں ہے، ایک روایت میں یہ بات آئی ہے۔ تو ذکرہ الزیلی فی العاریہ، امام زیلعی نے عاریت کے بیان میں اس کو لکھا ہے، وجزم فیہ وجزم بھی فی الجوہرہ، جوہرہ نیرہ میں اس پہ جزم بھی کیا ہے۔ یہ سب جو ہے علامہ زین ابن نجیم اپنا جو جواب دیا ہے اس کے سپورٹ میں یہ بول رہے ہیں، جو انہوں نے جواب دیا ہے اس کی تائید میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ علامہ فخر الدین زیلعی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور جوہرہ نے بھی، علامہ حدادی نے جوہرہ میں اس پر جزم کیا، اور اس میں جوہرہ میں تو فی روایتن بھی نہیں کہا، جس سے پتا چلے کہ بس ایک حنفی کسی ایک کی ایک روایت ہے، ہو سکتا ہے نادر روایہ ہو، شاذ ہو، منکر ہو، ایک شاذ روایت ہو، ظاہر روایہ نہ ہو، اور ظاہر روایت تو یقیناً نہیں ہے۔ تو اس لیے اب بات یہ ہو گئی کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ مسئلہ سمجھیے جو میں نے بتایا، اور آپ نے اجارہ میں اور کل عاریت کے بیان میں بھی پڑھ لیا کہ کوئی کسی سامان کو عاریت کے طور پہ لے جاتا ہے تو مستعیر کے ہاتھ میں وہ سامان امانت ہے، اور امانت کا حکم کیا ہے کہ اگر ہلاک ہو جائے تو اس کا تاوان نہیں دینا پڑے گا، مالک کا سامان ہلاک ہوگا۔ اگر تعدی سے یعنی جان بوجھ کر کے ہلاک کیا ہے تب تو تاوان دینا پڑے گا، لیکن تعدی نہیں ہے، وہ مال ہلاک ہو جائے تو مستعیر پر تاوان ہے۔ مذہب یہ ہے کہ مستعیر پر تاوان نہیں ہے۔ یہی معاملہ مستاجر کا بھی ہے، کوئی چیز کرائے پہ لے گئے تو جب تک وہ کرائے پہ استعمال ہوتی رہی، مالک کا سامان ہے، ضائع ہوگا تو مالک کا ضائع ہوگا، وہ تو پیسہ بنا رہا ہے۔ اب اگر ضائع ہو گیا وہ مال اور مستاجر ہی کا ضائع ہو تو مستاجر تو ڈبل گھاٹے میں ہوا کہ اس کا کرایہ بھی دے رہا ہے اور پھر مال بھی دینا پڑے۔ تو مستاجر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، مستعیر کے ساتھ بھی معاملہ ہے، اجارے میں بھی اور اعارے میں بھی، کہ چیز اگر ہلاک ہو جائے تو جس کے پاس ہے اس کو تاوان نہیں دینا ہے۔ یہ ایسا واضح قول ہے، اور یہی مذہب حنفی ہے کہ اس کے خلاف اگر شرط بھی لگائی گئی تو وہ شرط باطل ہے۔ یعنی دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ لوگ کرائے پہ سامان دے دیے یا عاریت پہ دے دیا، اور عاریت پہ دیتے ہوئے کہہ دیا کہ اس شرط پہ ہم ادھار دیں گے کہ اگر تمہارے یہاں ضائع ہو جائے تو تم کو تاوان دینا پڑے گا، پھر بھی تاوان نہیں دینا پڑے گا۔ تاوان تو جب ہے جب کہ تعدی ہو، کسی کو کتاب دے دیا پڑھنے کے لیے،
کرائے پہ دے دیا، عاریت کے طور پہ دے دیا، وہ کتاب گم ہو گئی تو تاوان نہیں دینا ہے اسے، اگرچہ آپ 1000 شرطیں لگا دیں کہ میں اسی شرط پہ دوں گا کہ تم اگر کتاب واپس نہیں کیے تو تمہیں پیسہ دینا پڑے گا، یہ شرط باطل ہے۔ کیونکہ عاریت کا مال مالک کے ملک میں ہوتا ہے تو مالک کا سامان ضائع ہوگا نا، مستعیر کا سامان تو ضائع نہیں ہوگا۔ مستعیر کیوں دے گا؟ غاصب کے بارے میں نہ ہے، غاصب کے بارے میں ہے کہ مال اگر ضائع ہو جائے تو چاہے اس کے کرنے سے ہو چاہے بغیر کیے ہو، کسی طرح سے بھی ضائع ہو جائے تو غاصب کو تاوان دینا ہے، مستعیر کو نہیں دینا ہے، مستاجر کو نہیں دینا ہے۔ یہ اصلی مذہب ہے۔ تو اس لیے علامہ زین ابن نجیم نے جو فتویٰ دیا کہ ہاں اس فخار کا تاوان دینا پڑے گا اگر وہاں پر عرف ہے، تو کہ اگر عرف ہے تو شرط کے درجے میں، شرط کے درجے میں ہے تو جب استعارہ میں جب عاریت لینے میں شرط لگا دی جائے کہ مستعیر کو تاوان دینا پڑے گا تو وہ مال مضمون ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، اور میں نے بتایا کہ مذہب اس کے برخلاف ہے، تو کہتے ہیں دیکھیے دوبارہ، والعاریت، عاریت، جب عاریت میں ضمان کی شرط لگا دی جائے کہ ضمان مستعیر پر ضمان ہوگا، تاوان مستعیر کو دینا ہوگا، تو ایسی صورت میں تصیر و مضمونتاً وہ مال یا عاریت والا مال کیا ہو جاتا ہے؟ مضمون ہو جاتا ہے۔ عندنا، ہمارے نزدیک، فی روایت، ایک روایت میں امام زیلعی نے عاریت میں بیان کیا اسے، اور جوہرہ میں اس پر جزم کیا، لیکن جوہرہ میں جزم کیسے کیا؟ فی روایت نہیں کہا، ابھی اوپر تو فی روایت کہا، لیکن جوہرہ نے فی روایت بھی نہیں کہا، لیکن نقل بعدہ فرع البزازیہ عن ینابیع، لیکن جوہرہ نے اس کے بعد بزازیہ کا ایک جزیہ نقل کیا جو ینابیع کے حوالے سے، اور اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا الْوَدِيعَةُ وَالْعَيْنُ الْمُؤْجَرَةُ فَلَا يُضْمَنَانِ بِحَالٍ۔ یہ ہے مذہب، یہ ہے مذہب، یہ رہا ودیعت کا مال یا رہا عین موجرہ تو اس کا تاوان کسی حال میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، یہی ہے مذہب، ودیعت کا تاوان کسی حال میں نہیں ہے۔ عین موجرہ، عین موجرہ یعنی وہ مال، وہ سامان جس کو کسی نے اجارے پہ دیا ہے، اس کا تاوان کسی حال میں نہیں ہے، یعنی کسی حال سے مراد کیا ہے؟ یہ بحالن کہہ دینے سے شامل ہو گئی نا ساری صورتیں، یعنی اصل اعتبار سے تو تاوان بالکل نہیں ہے، لیکن کیا شرط لگا دینے پہ تاوان ہے؟ تو بحالن کہہ کر کے وہ اشتراط والی صورت کو بھی نکال دیا کہ جی جناب اگر اشتراط ہو جائے ودیعت میں، مالک نے کہہ دیا کہ میں ودیعت تمہارے پاس رکھ رہا ہوں اور تمہیں جو ہے نا اگر غائب ہو گیا مال تو پھر تمہیں تاوان دینا پڑے گا، یا موجر نے، مالک نے اپنا کوئی عین، اپنا کوئی سامان اجارے پہ دیا اور ساتھ میں شرط لگا دی کہ تم کو اگر یہ مال ضائع ہو گیا تو تم کو تاوان دینا پڑے گا، فرماتے ہیں فلا یضمنان بحال، کسی حال میں تاوان نہیں ہے۔ یہ مذہب کے خلاف ہے، شرط لگا دیں تب بھی نہیں ہے، یہ شرط باطل ہے۔ تو اسی کا اعتبار ہوگا، فرماتے ولیکن فی البزازیہ، لیکن فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے قال اعرنی ھذا علی انہ ان ضاع فانا ضامن، یعنی عاریت پہ لینے والے نے کیا کہا؟ کوئی ادھار مانگ رہا ہے تو ادھار مانگنے والا اس میں کسی طرح سے مانگتے ہیں، تو لالچ دی کہ اگر یہ مال ضائع ہو گیا تو میں تم کو تاوان دے دوں گا، چلو دے دو مجھے، اعرنی ھذا، مجھے یہ مال عاریت کے طور پہ دے دو، علی انہ ان ضاع فانا ضامن لہ، اس شرط پہ کہ اگر یہ مال غائب ہو گیا، ضائع ہو گیا تو میں اس کا ضامن ہوں۔ فاعارہ، تو مالک نے اس شرط پہ اسے عاریت کے طور پہ دے دیا، فضاع، اور وہ سامان ضائع ہو گیا،
تو کیا تاوان دینا پڑے گا؟ لم یضمن، وہ ضامن نہیں ہوگا، اگرچہ شرط لگائی پھر بھی ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شرط باطل ہے۔ ایسی شرطوں کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خطاب فرمایا، ممبر شریف پر آ کر کے فرمایا کہ ما بال اقوام یشترطون ما لم یذکر فی القرآن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسی شرطیں رکھتے ہیں جس شرط کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، جس شرط کا حق اللہ و رسول نے نہیں دیا، ایسی شرطیں رکھتے ہیں۔ یہ شرط تقاضۂ عقد کے خلاف ہے، تقاضۂ عقد کے خلاف شرطیں رکھ دینے سے وہ شرط تھوڑی ہو جائے گی، شرط باطل ہے، اور شرط باطل کالعدم ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہاں پر کسی نے یہ شرط لگا دی کہ تم مجھے یہ چیز ادھار دے دو، شرط یہ ہوگی کہ اگر یہ چیز گم ہو گئی تو میں تاوان دوں گا، اور اسی پر اس نے ادھار دے دی اور وہ چیز ضائع ہو گئی تو تاوان نہیں ہے۔ جی، اس سے سمجھ میں آیا کہ کوئی اگر معروف ہو یا مشروط ہو، دونوں صورتوں میں عاریت پر تاوان کی بات ہو یا اجارے پہ تاوان کی بات ہو، تاوان نہیں ہوگا۔ یہ اب یہاں سے روک دیتے ہیں کیونکہ ایک نئی بحث سنی ہے، کچھ نئے جزیات آ رہے ہیں جس میں ذرا تفصیل ہے، ان مسائل کی تفصیل میں وقت لگ جاتا ہے، میں یہیں پر درس روکتا ہوں۔